بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 5 دریچہ اردو 5واں دریچہ باب نمبر 16 شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ صبح سے ان کی سرزمین میں بہت سے نیک اور صوفی لوگ گزرے ہیں۔ ان میں ایک معروف نام شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 1102 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش حالہ تعلقے کے ایک گاؤں کی ہے۔ آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ بہت ہی نیک اور مذہبی انسان تھے۔ آپ کے والد کی خواہش تھی کہ شاہ عبداللطیف بہت اعلیٰ دینی اور درسی تعلیم حاصل کریں۔ اپنے بیٹے کو ایک نیک اور اعلیٰ کردار کا مالک بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایک مشہور و معروف عالم دین نور محمد کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، جو بہت شفیق انسان تھے۔ اس لیے شفقت و محبت کے ساتھ انہوں نے شاہ عبداللطیف بٹائی کو تعلیم دی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی سندھ کے بہت نیک اور مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1102 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش حالہ تعلقوں کے ایک گاؤں کی ہے۔ آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا اور وہ بہت ہی نیک اور مذہبی تھے۔ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ شاہ عبداللطیف بٹائی بھی بہت اعلیٰ دینی اور درسی تعلیم حاصل کریں۔ اپنے بیٹے کو ایک نیک اور اعلیٰ کردار کا مالک بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے یعنی دینی تعلیم اس سے دلانے کے لیے ایک مشہور و معروف عالم دین نور محمد کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، جو بہت شفیق اور مہربان تھے، اور شفقت محبت کے ساتھ انہوں نے شاہ عبداللطیف بٹائی کو تعلیم دی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دین سے محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن ہی سے بہت نیک اور سچے بچے تھے۔ بزرگوں کی خدمت کرنا ان کا شعار تھا۔ شاہ صاحب بڑے ہو کر اور بھی اعلیٰ صفات کی حامل شخصیت کے روپ میں سامنے آئے۔ آپ اپنی تعلیمات اور اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ اکثر آپ کے ارد گرد لوگوں کا مجمع اکٹھا رہتا۔ کئی لوگ تو عقیدت و محبت کی وجہ سے آپ کے پاس ہی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح وہاں ایک بستی بن گئی جو برڈ شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ صاحب لوگوں کو تعلیمات عام فہم انداز میں دیتے اور نصیحت بالکل عام بات چیت کے انداز میں کرتے۔ پھر انہوں نے تعلیم دینے کے لیے ایک نیا ذریعہ شاعری اپنایا۔ ان کی شاعری میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، نیکی، محبت، دینداری، وفا کا درس دیا گیا۔ آپ کی مدح آپ کے اشعار سنتے اور زبانی یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے۔ یوں ان کی شاعری مختلف لوگوں میں منتقل ہونے لگی۔ شاہ صاحب کی شاعری اتنی سادہ اور پورا اثر ہے کہ بعض ساری زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ سندھ کے اکثر لوگوں، یہاں تک کہ دیہات میں رہنے والے عام لوگوں کو بھی ان کا کلام زبانی یاد ہے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ اشعار ایک عربی شکل میں محفوظ کر لیے گئے، جو شاہ رسالوں کے نام سے منظر عام پر آئی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ انہوں نے وادی سندھ کی مشہور داستانیں شاعری میں بیان کی ہیں۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے ایک ساز تنبورہ ایجاد کیا۔ شاہ عبداللطیف نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا انتقال سن 1165 ہجری میں برڈ شاہ کے مقام پر ہوا۔ وہیں آپ کا مزار تعمیر کیا گیا۔ یہاں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک بھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دور دور سے علماء آ کر شاہ صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں اور آپ کا کلام پڑھتے ہیں۔ عرس کے دوران میلہ بھی لگتا ہے۔ میلے میں کھانے پینے کی اشیاء، مٹھائیاں، خشک میوے اور دوسری چیزوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں۔ غرض یہاں پہ خوب رونق ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو مزار نظر آ رہا ہے۔ یہ ساز تنبورہ ہے۔ حکومت کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک علمی ادارہ عجائب گھر دستکاری کا ایک مرکز بھی قائم کیا گیا۔ اس مرکز میں دستکاری کے نمونے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی کسی بات سے دوسرے کا دل نہیں دکھایا۔ ہر شخص ان سے مل کر ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان کی پاکیزہ عادات کا معترف ہو جاتا، یعنی کہ ان کی پاکیزہ عادات کا اعتراف کر لیتا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال 14 صفر، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بٹائی ڈے ہوتا ہے وہاں پر، تو لوگ برڈ شاہ کے مقام پہ ہر سال شاہ صاحب کے عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ سندھ کے قومی اور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی کی ذات اور صفات سے تعارف ہم نے اس چیپٹر میں کیا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب کہہ لیں آپ کہ ایک بہت ہی قریب انسان تھے اللہ تعالیٰ کے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی، انہیں عشق رسول تھا۔ وہ اپنی شاعری میں اپنی بات میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی بیان کرتے تھے، اور نصیحت اتنے سادہ انداز میں کرتے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور ان کی بات بھی ان تک پہنچ جائے۔ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتے، اور انہوں نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک نیا ذریعہ شاعری اپنایا۔
ان کی شاعری میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نیکی، محبت، دینداری اور وفا کا درس دیا گیا۔ جو بھی ان کا کلام سنتا، ان کو جو پسند کرنے والے تھے وہ ان کا کلام سنتے اور زبانی یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے۔ یوں ان کی شاعری مختلف لوگوں میں منتقل ہونے لگی۔ شاہ صاحب کی شاعری اتنی سادہ اور پر اثر تھی کہ بآسانی زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ سندھ کے اکثر لوگوں، یہاں تک کہ دیہات میں رہنے والے عام لوگوں کو بھی ان کا کلام زبانی یاد ہے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ اشعار ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیے گئے جو شاہج اور رسالوں کے نام سے منظر عام پر آئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب بہت ساری زبانیں جانتے تھے، انہیں بہت ساری زبانوں پہ عبور حاصل تھا اور وہ موسیقی سے بھی بڑی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی بات سے یا دوسرے کا یا اپنے کسی عمل سے دوسرے کا دل نہیں دکھایا، اور لوگ ان سے مل کر اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ ایک سچے اور نیک انسان ہیں۔